الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بنت زہرا بنت سید علی مظفر مرحوم کی روح کو ایصال ثواب بخشے۔ تو ختم ہو گیا تو کل لے کے آیا۔ جس کے قدموں میں ہے جنت اسے ماں کہتے ہیں۔ یقیناً ماں ایک عظیم نعمت ہے۔ چند اشعار پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے ماں کی دعا۔ حاضر کرتا ہوں چند اشعار، بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا۔ ہر مرض کی شفا، درد و غم کی دوا، ہر مرض کی شفا، درد و غم کی دوا، صرف ماں کی دعا، صرف ماں کی دعا، ہر مرض کی شفا، درد و غم کی دوا، صرف ماں کی دعا، صرف ماں کی دعا، ہر مرض کی شفا، درد و غم کی دوا، مجھ کو ملتی رہے بس یوں ہی اے خدا، مجھ کو ملتی رہے بس یوں ہی اے خدا، صرف ماں کی دعا، صرف ماں کی دعا۔ اب یہاں سے حاضر کرتا ہوں، شعر ملاحظہ کیجیے گا بطور خاص کہ لوریوں میں سناتی ہے ذکر خدا، جو وراثت میں دیتی ہے فرش ازاں، لوریوں میں سناتی ہے ذکر خدا، جو وراثت میں دیتی ہے فرش ازاں، بے بدل ہے زمانے میں جس کی عطا، بے بدل ہے زمانے میں جس کی عطا، صرف ماں کی دعا، صرف ماں کی دعا، ہر مرض کی شفا، درد و غم کی دعا، ہر مرض کی شفا، درد و غم کی دوا، صرف ماں کی دعا، صرف ماں کی دعا، مجھ کو ملتی رہے بس یوں ہی اے خدا۔ اور یہ شعر حضرات بطور خاص دیکھیے گا کہ ماں ہے کیا۔ ماں ایک عظیم نعمت ہے، جیسا کہ میں نے پہلی بار کہا، اس شعر میں ملاحظہ کیجیے گا کہ اپنے بچوں پہ سب کچھ لٹاتی ہے ماں، رنج و غم بھول کر مسکراتی ہے ماں، اپنے بچوں پہ سب کچھ لٹاتی ہے ماں، رنج و غم بھول کر مسکراتی ہے ماں، بخشواتی ہے بچوں کی حق سے خطا، بخشواتی ہے بچوں کی حق سے خطا، صرف ماں کی دعا، صرف ماں کی دعا، ہر مرض کی شفا، درد و غم کی دوا، صرف ماں کی دعا، صرف ماں کی دعا۔ وہ ماں ہے جب ایک انسان اپنے گھر سے آفس کے لیے نکلتا ہے اور آفس پہنچتا ہے تو ماں کا فون آتا ہے، بیٹا کھانا کھایا نہیں، بیٹا پانی پیا یا نہیں، بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ حاضر کرتا ہوں، اس شعر میں ملاحظہ کیجیے گا کہ اس کی تعلیم سے
کیا عزت ملی اس کے قدموں تلے مجھ کو جنت ملی اس کی تعلیم سے کیا کیا عزت ملی اس کے قدموں تلے مجھ کو جنت ملی دیتی ہے اپنی خدمت کا ایسا صلہ دیتی ہے اپنی خدمت کا ایسا صلہ صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا ہر مرض کی شفا درد و غم کی دوا ہر مرض کی شفا درد و غم کی دوا صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا مجھ کو ملتی رہے بس یوں ہی اے خدا صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا یہ شعر دیکھیں بطور خاص کہ جو جہنم سے جنت میں لے کر گئی یعنی سہنے موادات میں لے کر گئی جو جہنم سے جنت میں لے کر گئی یعنی سہنے موادات میں لے کر گئی کر گئی حر مال زہراتا کر گئی حر مال زہراتا صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا ہر مرض کی شفا درد و غم کی دوا اور یہ شعر دیکھیں حضرات کہ اس کی تعلیم سے کیا کیا عزت ملی اس کے قدموں تلے مجھ کو جنت ملی اس کی تعلیم سے کیا کیا عزت ملی اس کے قدموں تلے مجھ کو جنت ملی دیتی ہے اپنی خدمت کا ایسا صلہ دیتی ہے اپنی خدمت کا ایسا صلہ صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا ہر مرض کی شفا درد و غم کی دوا مجھ کو ملتی رہے بس یوں ہی اے خدا مجھ کو ماں کی دعا مجھ کو ماں کی دعا جو جہنم سے جنت میں لے کر گئی یعنی سہنے موادات میں لے کر گئی جو جہنم سے جنت میں لے کر گئی یعنی سہنے موادات میں لے کر گئی کر گئی حر مال زہراتا کر گئی حر مال زہراتا صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا ہر مرض کی شفا درد و غم کی دوا اور یہ شعر ناظرین دیکھیں بطور خاص کہ کوئی موسیٰ بنا کوئی عیسیٰ بنا ماں کا چل کرشمہ دکھاتا رہا کوئی موسیٰ بنا کوئی عیسیٰ بنا ماں کا چل کرشمہ دکھاتا رہا بجھنے دیتی نہیں ممتا کا جو دیا بجھنے دیتی نہیں ممتا کا جو دیا صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا ہر مرض کی شفا درد و غم کی دوا صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا مجھ کو ملتی رہے بس یوں ہی اے خدا مجھ کو ماں کی دعا مجھ کو ماں کی دعا اور ناظرین یہ شعر دیکھیں بطور خاص کہ لاکھ ہو کل فتح
بھی ہوگی ممتا نہ کم، لاکھ ہو کلفتیں لاکھ ہو درد غم، بعد مرنے کے بھی ہوگی ممتا نہ کم، ٹوٹ کر ماں کے بندے کفن نے کہا، ٹوٹ کر ماں کے بندے کفن نے کہا، صرف ماں کی صرف ماں کی دعا، ہر مرض کی شفا درد و غم کی دوا، صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا، مجھ کو ملتی رہے بس یوں ہی اے خدا، صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، ملاحظہ کیجئے بطور خاص کہ کام غربت میں شہزاد ماں آئے گی، سامنے ہر مصیبت میں ماں آئے گی، کام غربت میں شہزاد ماں آئے گی، سامنے ہر مصیبت میں ماں آئے گی، صاحبہ بن کے سر پہ رہی جو صدا، صاحبہ بن کے سر پہ رہی جو صدا، صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا، ہر مرض کی شفا درد و غم کی دوا، صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا، ہر مرض کی شفا درد و غم کی دوا، صرف ماں کی دعا صرف ماں کی دعا، مجھ کو ملتی رہے بس یوں ہی اے خدا۔ آواز کم ہے کیوں؟ والیوم تو بڑھایا نہیں؟ مائک پکڑا ہے؟ آواز کم آ رہی ہے، ساؤنڈ بہت کم کر رکھا ہے کیا؟ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بنت زہرا بنت علی مظفر کی روح کو ایصال فرمائے۔
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات، مجلس کی مناسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور ترین معروف ترین آیہ کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا آنی جانی ہے اور ایک سرائے فانی ہے. اس دنیا ہست و بود میں اور کائنات بے ثبات میں کوئی بھی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہر انسان ایک حیات مستعار اور ایک مؤقت زندگی لے کے اس دنیا میں آتا ہے، اور جب امر ربی آ جاتا ہے تو چار و ناچار اس دنیا کو خیر بات کہنا ہی پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں؟ دنیا کے ہر انسان کے سامنے تین سوالات قائم ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کہاں سے آیا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں جانا ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیوں بھیجا گیا ہے اس دنیا میں انسان کو، یعنی مبدأ سفر کیا ہے، منتہا سفر کیا ہے اور مقصد سفر کیا ہے. تو مبدأ سفر ظاہر ہے سب کا مالک و خالق اللہ ہے. اسی نے پیدا کیا، اسی نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. منتہا سفر بھی معلوم ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے ابھی بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جو ان پر کوئی بھی چھوٹی بڑی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں. تو مبدأ سفر اور منتہا سفر وہ تو بالکل آیا رچے بیاں، اور بھی آیات پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ کم وقت میں زیادہ باتیں پیش کرنی ہے ایک آیت سے اور استفادہ کرتا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے، بیکار محض بنا کے پیدا کر دیا ہے، اور تمہاری بازگشت ہماری طرف نہیں ہوگی اور پلٹ کے تم ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ تو یہ منتہا سفر پر دلالت ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم مقصد سفر تلاش کریں کہ یہ جو سفر شروع ہوا ہے اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اس دنیا میں خالق کائنات نے ہمیں کیوں بھیجا ہے. ہر انسان پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے وجود کے بارے میں یہ سوال قائم کرے، اس سوال کا جواب تلاش کرے کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، ہمیں جو اللہ نے خلق وجود عطا کر کے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. تو اس کیوں کا بھی جواب آپ کو قرآن کریم سے ہی ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کے حوالے سے آپ دیکھیں، ابھی تو وہی آیت ہے، اسے میں ابھی دہراؤں گا، اس کے اوپر بولنا بھی ہے مجھے۔ عبادت کی طرف جو ہے جگہ جگہ متوجہ کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کی اولادو، اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد شیطان کی عبادت نہ کرنا، صرف میری عبادت کرنا، کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ آیت کے تیور بتا رہے ہیں کہ ہمیں یوں ہی دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہے، اللہ نے عالم ارواح میں صرف اور صرف اپنی عبادت کا ہم سے عہد لیا ہے اور شیطان کی عبادت سے منع کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے اس عہد کو یاد رکھا، انہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد حق عبادت پروردگار ادا کیا، اور وہ دین اور دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیاب رہے۔ اور ہماری یہ بدبختی ہے کہ ہم اس عہد کو بھول گئے۔ اگر ہم بھول نہ جاتے تو ہمیں یاد نہ دلایا جاتا۔ تو یہاں بھی یہی مقصد ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہے آدم کے بیٹو، ہم نے کیا تم سے اس بات کا عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد صرف میری عبادت کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور صرف ہماری عبادت کرنا، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اب تیسری جگہ بھی آپ دیکھ لیں، جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان کلام بنایا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم پر تمہارے رب کی طرف سے یہ فرض قرار دیا گیا ہے، یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور صرف اللہ کی عبادت کر لینے سے حق بندگی اگر ادا ہو جاتا تو اللہ سلسلہ بیان کو یہیں روک دیتا، لیکن آگے ارشاد ہو رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دیکھو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، اور ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب اس کے آگے چند آیات ہیں، انہیں میں پڑھوں گا، اس سے استفادہ کروں گا اور چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چونکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، جو ہماری خاص عزیزہ بھی تھیں، انتہائی مومنہ، متقیہ اور پرہیزگار اور دیدار تھیں، اور انتہائی دیدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اور بہرحال جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، لیکن قضاء و قدر الہی میں کسی کو دخل نہیں ہے۔ چونکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب مجلس ہے، اس حوالے کا سے بھی مجھے بولنا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب مفہوم عبادت کیا ہے؟ کیا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہیں؟ کیا 24 گھنٹے بعد اللہ اللہ ہی کرتے رہیں؟ ایسا نہیں۔ مفہوم عبادت یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام انجام دیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے دامن بچائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تب یہ بتائیے، اللہ نے ہمیں صاحب عقل تو بنایا ہے بے شک، لیکن کیا ہماری عقل میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بغیر کسی معصوم کی مدد کے طے کر لے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے؟ مفہوم عبادت کو خالی عقل سے ہم طے نہیں کر سکتے، اگرچہ حدیثوں میں ہے، عقل کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن
وَاقْتُصِبَ بِهِ الْجَنَانُ، عقل وہ شے ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، اور جنان یعنی جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی کمال بندگی یہی ہے کہ عقل کی روشنی میں انسان اللہ کی عبادت کرے اور جنت حاصل کرے۔ لیکن پھر بھی تنہا عقل کافی نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ہدایتوں کا معصوم سلسلہ قائم کیا۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر اماموں کا سلسلہ قائم کیا، اور الحمدللہ امامت کا سلسلہ آج بھی قائم کی شکل میں قائم ہے۔ تو یہ لوگ بھیجے گئے، کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ یہ ہمیں اصول اطاعت، اصول بندگی، طرز زندگی، سلیقہ عبادت کی تعلیم دیں۔ ان کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے، ان کا عمل ہمارے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاص طور سے پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت اطہار، ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی گئی جسے قرآن کہتے ہیں، اور اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے نمونے کی شکل میں محمد آل محمد علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اگر قرآن علم ہے تو رسول اور آل رسول عمل ہے، اگر قرآن ہدایت ہے تو محمد آل محمد علیہ السلام ہادی ہے۔ اب انسانوں کی دو صنفیں ہیں، ایک صنف قوی اور ایک صنف نازک۔ صنف قوی مردوں کو کہا جاتا ہے اور صنف نازک عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے سب کے لیے کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنا کے بھیجا۔ اگر آپ عالم اسلام کی بات کریں تو ہمارے رسول عربی ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے نمونے عمل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور نبی کے بعد مولا علی، مولا علی کے بعد امام حسن، امام حسین، اور پورا یہ سلسلہ امامت۔ ان کا عمل ہمارے لیے سند ہے، ان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، ان کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، جو بھی کہہ لیں۔ اب رہ گئی بات صنف نازک کی، تو اس کے لیے بھی اللہ نے اہتمام کیا۔ شہزادی کونین، مادر حسن و حسین، معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو اللہ نے عورتوں کے لیے بہترین اور انمول نمونہ عمل بنا کے بھیجا۔ جناب فاطمہ زہرا کی کل 18 سال کی عمر ہے، لیکن 18 سال کی عمر، مختصر سی عمر میں ہماری شہزادی نے زندگی کے ہر، یعنی زنان عالم کی زندگی کے ہر شعبے کے اوپر روشنی ڈالی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اوپر سے ذرا سا غور کریں، چونکہ قرآن ہمیں دعوت فکر و نظر دیتا ہے، جتنا فکر کریں گے، جتنا ہم فکر کے بحر ذخار میں غوطے لگائیں گے، اتنے ہی زیادہ موتی ہوں گے، ہاتھ آئیں گے۔ آئیڈیل اور بھی لوگ ہیں، جناب حوا کا بھی ایک مقام ہے، جناب آسیہ کا بھی ایک مقام ہے، جناب مریم کا بھی ایک مقام ہے، لیکن ان خواتین میں، مقدس خواتین میں اور ہماری شہزادی فاطمہ زہرا میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ آپ اسے ملاحظہ کریں، جناب حوا، ظاہر ہے کہ سارے انسانوں کی آپ ماں ہیں، بابا آدم سارے انسانوں کے باپ ہیں، اور جناب حوا سارے انسانوں کی ماں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جو ہے جب سارے انسانوں کی ماں ہے تو معمولی مرتبے کی مالک نہیں ہے، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا۔ جناب حوا یہ تو بتا سکیں کہ شوہر کی خدمت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے اور بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہ بتا سکیں کہ ماں اور باپ کی خدمت کیسے انجام دی جاتی ہے۔ آگے آئیے، جناب مریم کو دیکھ لیجیے، آپ نے یہ تو بتایا کہ والدین کا احترام کیسے ہوتا ہے، یہ بھی بتایا کہ اولاد کی، بچے کی پرورش کیسے ہوتی، لیکن آپ یہ نہ بتا سکیں کہ شوہر کی خدمت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔
اب میں زیادہ ٹائم لگ گیا، مثالیں اور دے سکتا ہوں میں، لیکن آپ آگے آئیے، ذرا شہزادی کونین کو دیکھیے۔ ہماری شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے کل 18 سال کی عمر میں یہ بھی بتا دیا کہ ایک بیٹی کو باپ کی خدمت کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، ایک زوجہ کو شوہر کی اطاعت کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، اور ایک ماں کو بچوں کی تربیت کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے دنیا کی ہر عورت زندگی کی انہی 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلے مرحلہ حیات میں ایک عورت کسی کی بیٹی ہے، ایک عورت زوجہ ہے، اور تیسرے مرحلہ حیات میں ایک عورت کسی کی ماں ہے۔ لیکن اب ماں کسے کہتے ہیں، یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ ماں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے۔ ہم تلاش جنت میں نکلے تو ہمیں بیٹی کے قدموں میں جنت نظر نہیں آئی، زوجہ کے قدموں میں جنت نظر نہیں آئی، لیکن جب ماں کے قدموں کو دیکھا تو ہمیں ماں کے قدموں میں جنت نظر آئی۔ یہ ذاکری نہیں ہے، حدیث پیغمبر اسلام ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے۔ یہاں سلسلہ بیان کو روک کر ایک جملہ کہوں کہ بے شک یہ حدیث ہے، صحیح ہے، اور بین فریقین یہ حدیث مسلم ہے کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ماں ماں ہو، خالی کہے کہ ماں نہ ہو۔ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے، لیکن جن ماؤں کے قدموں میں جنت ہے، آپ خوب سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس حدیث میں کن ماؤں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر میں جملہ جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کے کردار کی آخری معراج کا نام ہے ماں، کہ جس کے قدموں میں جنت نظر آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں تو سلسلے بیان کو آگے بڑھاتا ہوں میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کو اللہ نے ہماری خواتین کے لیے آئیڈیل بنا کے پیش کیا۔ ہمیں ہر آن ہماری خواتین کو چاہیے کہ سیرت زہرا پہ نظر رکھیں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ ان کا نفس کیا چاہتا ہے، وہ یہ نہ دیکھیں کہ جو ہے سماج اور معاشرہ کیا چاہتا ہے۔ آج عورتوں سے کہیے یہ بے تکے فیشن کیوں، یہ بے حجابی، یہ بے غیرتی و بے حیائی کا ماحول کیوں، یہ آزادی کیوں، یہ نامحرم اور محرم کا فرق کیوں مٹا دیا گیا، حجاب کدھر چلا گیا، پردہ کدھر چلا گیا۔ تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ارے کیا کیا جائے، زمانہ ہی ایسا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بھائی جب زمانہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو زمانہ کیا کہے گا۔ رونے کا مقام ہے کہ آپ کو زمانے کا اتنا خیال ہے، اپنے امام زمانہ کا کوئی خیال نہیں ہے۔ زمانے کا اتنا ڈر ہے، امام زمانہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ خدا را روح جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو صدمہ نہ پہنچائیے، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنائیے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ سیرت ائمہ طاہرین، سیرت پیغمبر اسلام پہ عمل کریں، اور خواتین کو چاہیے کہ وہ سیرت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے اوپر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی، ہماری عورتوں میں کوئی فاطمہ تو نہیں بن سکتا، نہ ہم میں سے کوئی علی بن جائے گا، نہ فاطمہ بن جائے گا۔ حد تو یہ ہے کہ فضہ بننا بھی آسان نہیں ہے، لیکن دیکھیں فضہ کون ہے، جناب فضہ معصومہ نہیں ہے، کوئی منصبدار الہی نہیں ہے، لیکن آپ فضہ کا مرتبہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سیرت کو سیرت زہرا کے قالب میں ایسا ڈھالا کہ امام معصوم نے ان کو ماں کہہ کے پکارا۔ امام حسین صلی والسلام جب رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو تمام بیویوں کو سلام کیا، زینب اور جناب ام کلثوم اور سب کو سلام کر کے ایک مرتبہ آواز دی، اماں فضہ آپ پر بھی سلام۔ یہ جناب فضہ کے کردار کی معراج ہے۔ اب اس طرح کے بہت سارے نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اولاد کی تربیت میں، اولاد کی
پرورش میں ایک ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس حوالے سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ دہراؤں گا. ابھی میں نے آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ آپ دیکھیں ماں کا کتنا اہم رول ہوتا ہے اور ماں کا کیا مرتبہ ہے. مجلس کی مناسبت سے بھی میں نے عنوان رکھا ہے اور مجھے موضوع بھی یہی دیا گیا ہے، لہٰذا میں اسی پہ بولوں گا انشاءاللہ. آپ بلایا کریں شیخ مفید علیہ الرحمہ کا نام نامی آپ نے یقیناً سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا. یہ عظیم المرتبہ شخصیت جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. ان کے مرتبے کا اندازہ یوں لگائیں کہ ایک رات نماز شب پڑھ کے جب وہ لیٹ گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک برقع پوش معظمہ آئی ہیں. انہوں نے محسوس کیا یہ بی بی کون ہے، ان کے ساتھ 2 بچے ہیں. انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو 2 بچوں کے ساتھ جناب فاطمہ تو نہیں آ گئی. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے خواب میں یہ کہا کہ شیخ مفید میرے بچوں کو تم تعلیم دو، میں فاطمہ ہوں، میرے بچوں کو تم تعلیم دو. یہ بات سن کے آپ سب کے یقیناً کان کھڑے ہو گئیں گے کہ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ عقدہ تب کھلا کہ جب اس کی تعبیر صبح صادق میں ملی. انہوں نے خواب تو دیکھا، سر پیٹ لیا، اللہ یہ کیا دیکھا میں نے، فاطمہ کے بیٹوں کو، حسن حسین کو میں تعلیم دوں، یہ کیسا خواب ہے. صبح صادق نمودار ہوئی. نماز صبح سے شیخ مفید علیہ الرحمہ فارغ ہوئے، وظیفے میں مصروف تھے سے کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اب جو آپ نے پوچھا من فی الباب، کون ہے دروازے پر، تو آنے والی بیوی نے بھی اپنا نام فاطمہ بتایا. انہوں نے کہا جی آپ کیسے تشریف لائی؟ کہا کہ شیخ مفید میرے بچوں کو تم تعلیم دو. تب ان کے دل کو سکون ملا کہ مجھے تعبیر مل گئی. یہ فاطمہ کون تھی جو صبح کو آئی؟ یہ بھی فاطمہ وہ تھی، فاطمہ نہیں تھی، ہم نام فاطمہ زہرا تھی. یہ مادر سید رضی علیہ الرحمہ اور سید مرتضی علیہ الرحمہ، ان کا بھی نام فاطمہ تھا. تو اب ظاہر ہے کہ شیخ مفید نے یہ ذمہ داری قبول کی اور شکر خدا کیا، اور اس سے ان کے دل میں یہ عظمت پیدا ہوئی کہ حسن حسین سے سید مرتضی سید رضی کو تعبیر کیا شہزادی نے خواب میں. اس کا مطلب یہ بڑے مرتبے پر فائز ہونے والے ہیں. بہرحال انہوں نے حق درس دیا اور حق درس ادا کر دیا. مختصر یہ کہ جب دونوں بھائی مجتہد ہو گئے اور فتوے دینے لگے تو جب یہ پلٹ کے اپنے گھر گئے تو وہاں لوگوں کو پتا چلا کہ یہ دونوں بھائی سید رضی اور سید مرتضی دونوں مجتہد ہو کے واپس آ گئے ہیں. تو سب لوگ ان کے باپ کے پاس آئے کہ مبارک ہو مبارک ہو، آپ کے 2 بیٹے مجتہد ہو گئے. تو باپ نے کہا کہ مبارکباد کی حقدار مجھ سے زیادہ ان کی ماں ہے. آپ ان کی ماں کو مبارکباد دیں کہ جنہوں نے کبھی انہیں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پر غذا کا بہرحال اثر پڑتا ہے. اگر ایام حمل میں خدا نخواستہ کوئی عورت حرام غذا کھاتی ہے تو اس کا اثر یقیناً بچے پر بھی، ہونے والے بچے بھی مرتب ہوتا ہے. لہذا صدق مقال، اکل حلال، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور ہماری مجالس میں تھوڑا سا خلا یہی ہو گیا ہے کہ مجلسیں جو ہیں ہو رہی ہیں، سب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً ختم سا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ معاشرہ، جو ماحول جو انہی مجالس کے طفیل میں جنت کا نمونہ بن جاتا تھا، آج وہ معاشرہ داغدار ہوتا جا رہا ہے اور بہت ساری کمیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال میں کہنے کو اور بھی کہہ سکتا ہوں، مختصر کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں یہ زندگی کے 3 مراحل. اب جناب فاطمہ زہرا ایک ایسی قداور شخصیت جن کے فضائل بیان کرنے کے لیے دامن الفاظ تنگ ہیں، انہوں نے بھی زندگی کی یہ 3 مراحل گزارے. پہلے مرحلہ حیات میں جناب فاطمہ اپنے باپ کی بیٹی ہیں،
دوسرے مرحلے زندگی میں ہماری شہزادی اپنے شوہر کے لیے زوجہ ہے، اور تیسرے مرحلے زندگی میں اپنے لاڈلوں کے لیے ماں ہے۔ آپ دیکھیں یہ تینوں زندگی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کتنی عظیم اور کتنی کامیاب ترین ہے۔ پہلے مرحلے حیات میں بیٹی ہے، اور بیٹی ہوتے ہوئے آپ نے اپنے باپ کی خدمت کا ایسا حق ادا کیا کہ رسول اسلام کو کہنا پڑا فاطمہ ام ابیہا، میری بیٹی فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ماں کی حیثیت یہ دیکھیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر حدیث ہے، بین فریقین دونوں طرف یہ حدیث موجود ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تو یہ رسول نے بیٹی کو ماں کا درجہ کیوں دیا؟ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو پیغمبر اسلام بہت کم سنی میں ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے تھے، لہذا اس خلا کو فاطمہ نے بیٹی ہوتے ہوئے جو ماں کا خلا تھا، ماں کی شفقتوں کا خلا تھا، اس کو پر کیا، اور پیغمبر کو کہنا پڑا جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے پر شفیق ہوتی ہے، ایسے جناب فاطمہ اپنے باپ کے لیے شفیقہ تھیں، اور اس طرح خدمت کرتی جیسے ماں بچے کی خدمت کرتی ہے۔ اب وہ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا، جنگوں سے آپ زخمی ہو کے آتے تھے تو خون کو دھونا، گرد کو ہٹانا، پانی ڈالنا، صفائی کرنا، یہ ساری خدمتیں جناب فاطمہ انجام دیتی تھی۔ یہ بیٹی ہیں ابھی، لیکن بیٹی ہونے کے زمانے میں رسول نے ان کو ایک ماں کا درجہ دے دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ استعارہ لفظی بھی ہو سکتا ہے۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ مرکز عصمت ہیں، اور عصمت لازمہ نبوت ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر نبی کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو، لیکن ہر معصوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو، اور فاطمہ زہرا ملکہ عصمت ہیں، اور نبوت اور رسالت محتاج عصمت ہے، لہذا اصل ہے عصمت۔ اس مناسبت سے بھی پیغمبر اسلام نے ام ابیہا کہا، اور بڑے ذاکرین سے میں نے یہ سنا ہے، وہ بھی بڑے اچھے نکات دیا کرتے تھے۔ میں نے کسی بڑے عالم و خطیب سے سنا کہ کے اور بھی جیسے عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، لہذا کے بھی ایک ہی معنی نہیں ہے، اور بھی معنی ہے۔ من جملہ ان معانی کے ایک معنی ہے مقصد، یعنی مقصد۔ تو گویا پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو ام ابیہا کہہ کے کیا ثابت کیا؟ یعنی مقصد، فاطمہ تو ام ابیہا یعنی فاطمہ مقصد رسالت ہے۔ یہ ہوا زندگی کا وہ مرحلہ جسے بیٹی کہتے ہیں۔ اب دوسرے مرحلے حیات میں آئیے تو ایک عورت اپنے شوہر کے لیے زوجہ ہے۔ اب فاطمہ کی جو یہ ازدواجی زندگی ہے وہ کیسی ہے، اس کا اندازہ روایت کے ایک فقرے سے ہو جائے گا۔ جس وقت ہماری شہزادی رخصت ہو کے مولا علی کے گھر تشریف لے گئی، اب یہ روایات میں ہے کہ پیغمبر اسلام بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، اور وہاں جا کے علی مرتضی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ آپ نے آواز دی، یا علی کیف وجدت ابنتی فاطمہ، اے علی یہ تو بتاؤ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو اپنے حق میں کیسا پایا؟ دیکھیے یہ دوسرا مرحلہ حیات ہے، کتنی کامیاب زندگی ہے یہ جناب فاطمہ زہرا کی۔ کہ یا علی کیف وجدت ابنتی فاطمہ، اے علی تم نے اپنے حق میں میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ علی نے مسکرا کے کہا، نعم العون علی طاعت اللہ، ہم نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی طاعت و بندگی میں اپنے لیے بہترین مددگار پایا۔ کیا کہنا ہماری شہزادی کا، جو گھر میں آئی ہیں
ابھی پہلا دن ہے، لیکن آپ نے اس طریقے سے ماحول بنایا کہ مولا علی کو کہنا پڑا کہ میرے لیے اللہ کی طاعت و بندگی میں فاطمہ بہترین مددگار ثابت ہوئیں۔ یہ دوسرا مرحلہ، جلدی جلدی آ رہا ہوں میں۔ تیسرا مرحلہ حیات ہے کہ کیا ہے وہ کہ ایک عورت کسی کی ماں ہے۔ آپ سوچیں جناب فاطمہ زہرا جب ماں ہو گئی، حسن و حسین اور زینب ام کلثوم جیسے بچوں کی ماں ہو گئی، تو فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے اس کا اندازہ وہی حدیث جو میں نے بھی پڑھی اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اب حسن و حسین کون ہے؟ مرسل اعظم نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، میرے شہزادے حسن و حسین دونوں کے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ظاہر ہے کہ حسنین کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، اور یہ نبی نے کوئی جذبات سے مغلوب ہو کے نہیں کہہ دیا، نواسوں کی محبت میں نہیں کہہ دیا، اس لیے کہ یہ ہماری آپ کی زبان نہیں ہے، یہ اس کی زبان ہے جس کے زبان وہی ترجمان ہوتی تھی، کیونکہ بغیر وحی الہی کے اشارے کے نبی کچھ بولتے نہیں تھے۔ اس کے لیے آیت موجود ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا رسول تو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے بولتا بھی نہیں ہے جب تک وحی الہی کا اشارہ نہ ہو جائے۔ تو یہ حسن اور حسین، امام حسن امام حسین کی سیادت کا جو اعلان ہوا ہے کہ دونوں کے دونوں جنت کے سردار ہیں، یہ نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کہا ہے، وحی الہی کے تقاضے کے تحت کہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ فیصلہ نبی کا نہیں، اللہ کا ہے کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا جنت کا سردار ہونا آسان ہے؟ اب عظمت زہرا کو سلام کیجئے گا۔ اب دیکھیے جنت میں سارے جنتیوں کی کیا حیثیت ہوگی اور شہزادے حسن حسین کی کیا حیثیت ہوگی۔ آپ غور کریں، امام حسن اور امام حسین کی کیا حیثیت ہوگی اور جو جنت میں لوگ جائیں گے ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے فیصلہ کرنے کا حق نہیں کون جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا جنت میں جانا یقینی ہے۔ جناب آدم جنت میں جائیں گے، نوح جنت میں جائیں گے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے انبیاء، یعقوب، ادریس، الیاس، یوسف، سب جنت میں جائیں گے۔ انبیاء، مرسلین، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ سب جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ سب جنت کی رعایا ہوں گے اور حسنین جنت کے سردار ہوں گے۔ اب عظمت زہرا کو پہچانیے۔ نبی نے کہا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے۔ تو ساری کائنات کے انسانوں کی جنت ان کی ماؤں کی قدموں میں ہے، اور سردار جنت حسن و حسین کی جنت فاطمہ زہرا کے قدموں میں ہے۔ یہ معمولی عظمت نہیں ہے ہماری شہزادی کی۔ درود و سلام ہو ہمارا اس شہزادی کے اوپر۔ بہرحال ماں کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، وقت کافی کھنچ چکا ہے، لہذا مجھے صرف 2 منٹ کی اجازت دیں تاکہ میں عرض کروں۔ ماں اور باپ میں آیت پر نہیں بول سکا، ظاہر ہے کہ بولنا تو اسی موضوع پہ تھا آیت کے حوالے سے، لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ صرف تبرکاً ترجمہ اور 2 لفظیں ارشاد ہوتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فرض اور واجب قرار دیا جا چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور خبردار دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا، ہمیشہ نیکی سے پیش آنا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ دیکھو تمہارے ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں کے دونوں اگر بڑھاپے کی منزل میں آ جائیں تو خبردار ان سے اوف تک نہ کہنا، لفظ اوف بھی نہ بول دینا ان کے سامنے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ان سے جھڑک کے باتیں نہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، دیکھو ہمیشہ ان سے نرمی، ملائمت، محبت سے باتیں کرنا۔
اب آگے جو ارشاد ہو رہا ہے آیت کے آخری حصہ میں پڑھ رہا ہوں، ارشاد ہوتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب بھی ان کے سامنے جاؤ تو انتہائی عجز و انکسار اور ذلت کے ساتھ اپنے دونوں شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو۔ کیا تہذیب سکھائی جا رہی ہے! اگر ہم قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ دیکھیں تو سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ کیا تہذیب اسلام ہے کہ ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اس کا مطلب ترجمہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ، اس کا مفہوم نکالیے۔ سینہ تان کے مت کھڑے ہو، اکڑ کے مت کھڑے ہو، اوقات میں رہو، ماں باپ کے سامنے جاؤ، اپنے دونوں شانوں کو جھکا کے کھڑے ہو۔ جب اس موضوع پہ بولتا ہوں تو میں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، کیا اہتمام قدرت ہے، کیا انصرام مشیت ہے، کیا نظام اس نے ہمیں دیا ہے کہ دیکھو جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو سروں کو جھکا دو، ماں باپ کے سامنے آؤ تو شانوں کو جھکا دو۔ اگر ناظرین کرام متوجہ ہو گئے تو کیا کہنا، اگر کچھ لوگ متوجہ نہیں ہوئے تو مجھے ایک دو لفظ کے اضافے کی اجازت دیں تاکہ بات ذہن حالیت اذہان حالیہ تک پہنچ جائے۔ جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو سروں کو جھکا دو، ماں باپ کے سامنے جاؤ۔ لفظ بدلتا ہوں، کیا اہتمام قدرت ہے۔ دیکھو ہم نے تمہارے وجود میں سب سے اونچائی پر، یہاں بھی عظمت والدین کو پہچانے کیا مرتبہ ہے ان کا، ہم نے تمہارے وجود میں سب سے اونچائی پر تمہارا سر رکھا ہے، لہذا اسے اس کے سامنے جھکاؤ جس سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر بلندی حاصل ہے تمہارے وجود میں، تمہارے اعضائے بدن میں سے کسی شے کو، تو وہ تمہارے شانے ہیں۔ سر ہمارے سامنے جھکاؤ، ان شانوں کو ماں باپ کے سامنے جھکاؤ۔ اگر توجہ ہو گئی تو کیا کہنا، اگر کچھ لوگوں کی اب بھی توجہ نہیں ہے تو اس پہ غور کیجئے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ ہم نے تمہیں سر دیا ہے ایک، شانے دیے ہیں دو، لہذا ایک کو ایک کے سامنے جھکاؤ، دو کو دو کے سامنے جھکاؤ۔ آپ خود غور کریں، پورے وجود میں سب سے اونچائی پہ سر ہے، اور اس کے بعد اگر اونچائی اور بلندی نصیب ہے اعضائے بدن میں کسی عضو کو تو وہ ہیں شانے، انہیں ماں باپ کے سامنے جھکانے کا حکم ہے، ماں باپ کے مرتبہ ہے۔ اور ابھی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، میں آیت مکمل کر دوں۔ ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھو اپنی دعاؤں میں خاص دعا جو ہے یہ ہے، یہ ضرور دعا کیا کرو۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم ہم سے دعا کرو۔ کیا دعا کریں معبود؟ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ ماں باپ نے ہماری پرورش میں کتنی زحمتوں کا سامنا کیا، کتنی مصیبتیں اٹھائیں، اور خاص طور سے ماں اور باپ دونوں کا مرتبہ بے شک ظاہراً ایک جیسا ہے۔ باپ بھی واجب الاحترام، ماں بھی واجب الاحترام، باپ بھی واجب الاطاعت، ماں بھی واجب الاطاعت۔ ماں باپ کا بھی مرتبہ عظیم ہے اور ماں کا بھی رتبہ عظیم ہے، لیکن اب آخر کلام میں یہ دیکھنا ہے کہ ماں اور باپ ان دونوں میں سے زیادہ عظمت کسے حاصل ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت، پیغمبر اسلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر ماں باپ دونوں ایک وقت میں ایک ساتھ پکار لیں تو پہلے کس کی خدمت میں حاضر ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا ماں کی خدمت میں۔ یا رسول اللہ دوبارہ ایسا ہو جائے تو کیا کریں؟ کہا ماں کی خدمت ہے۔ کہا تیسری بار اگر ایسا اتفاق ہو ماں باپ دونوں پکار لیں پہلے کس کے پاس جائیں؟ کہا پہلے ماں کے پاس۔ چوتھی مرتبہ اگر ایسا ہو جائے اللہ کے رسول تو کیا کریں؟ تو رسول نے مسکرا کے کہا کہ اب باپ کے پاس چلے جاؤ۔ تو آپ دیکھیں 3 درجہ باپ کی بنسبت 3 درجہ مرتبہ ماں کا بلند ہے، چونکہ بچے کی تربیت و پرورش میں اور جو ہے اس کی پرورش میں ماں کا جو رول ہوتا ہے وہ باپ کی بنسبت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب ایک فرق ماں باپ کا یہاں سے بھی پہچان لیجئے اور ختم کرتا ہوں زحمت۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول ہم نے منت مانی تھی
کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا، میری فلاں مراد پوری ہو جائے گی تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا۔ رسول نے کہا پھر، کہا میری مراد تو پوری ہو گئی، اب میں جنت کی چوکھٹ کیسے چوموں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جا باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کے قدموں کو چوم لے۔ اب مجھے زیادہ نہیں بولنا ہے، سب ارباب علم و فہم ذوق سماعت رکھنے والے ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہاں بھی ماں اور باپ کا فرق بتایا گیا کہ جا باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کے قدموں کو چوم لے۔ یعنی اگر باپ کی پیشانی جنت کی حیثیت رکھتی ہے تو ماں کے قدم جنت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بات وہیں آ رہی ہے جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ اب وہ کہتا ہے میرے تو ماں باپ مر گئے، میں کہاں سے باپ کی پیشانی لاؤں اور کہاں سے ماں کے قدموں کو لاؤں؟ کہا کوئی بات نہیں، قبرستان چلا جا کے باپ کے قبر کا سرہانہ چوم لے اور ماں کی قبر کا پایتی حصہ چوم لے۔ اب وہ کہتا کہ اللہ کے رسول میں بہت چھوٹا سا تھا جب میرے ماں اور باپ دونوں مر گئے تھے، ہمیں تو نشان قبر بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ماں باپ دفن کہاں ہوئے۔ رسول اسلام نے ایک فیصلہ دیا اور اب یہاں پر نبی نے 2 مسئلے حل کر دیے، اور وہ یہ ہے کہ جا کسی بھی قبرستان میں چلا جا، 2 نشان قبر بنا لے، نشان قبر بنا لے۔ ایک کو تصور کر یہ باپ کی قبر ہے، ایک کو تصور کر کہ یہ ماں کی قبر ہے، اور پھر جو قبر کو باپ کی طرف نسبت دی اس کا سرانہ چوم لے، جس قبر کی نسبت ماں کی طرف دی ہے اس کا پایتی حصہ چوم لے۔ تو یہاں نبی نے ایک فیصلہ اور دے دیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا کے احترام کر لینا۔ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ارے صاحب یہ تعزیہ کیا ہے، ارے صاحب یہ گہوارہ کیا ہے، یہ جھولا کیا ہے؟ ارے یہ تو رسول بتا گئے ہیں کہ اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا کے اس کا احترام کر لینا اور اپنی مرادیں مانگ لینا، تمہاری مرادیں بھی پوری ہو سکتی ہیں، دعا بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر جب بات آ گئی تو کہہ دوں کہ حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ پریشان حال ہو تو ماں باپ سے کہو کہ دعا کر دیجئے، چونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اور اگر ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہو چکے ہو، ان کا انتقال ہو چکا ہے اور پریشان حال ہو تو سیدھے ان کی قبر پہ جاؤ، دعا اللہ سے کرو، واسطہ اہل بیت کا دو، اور جگہ کا انتخاب کہاں کرو؟ ماں اور باپ کی قبر پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کے اگر دعا کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ بڑا مرتبہ ہے۔ بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، کافی دیر سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، کلام بھی سنے، پیشخانیاں بھی سنی، اور تھوڑی دیر میں نے بھی سما کراچی کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا اس سے ہمارے بیان سے لوگوں نے استفادہ کیا نہیں کیا، بس میں اس منزل کے اوپر اب آنا چاہ رہا ہوں کہ ماں کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، ماں کی ممتا۔ دیکھیے باپ بھی اولاد سے محبت کرتا ہے، ماں بھی کرتی ہے، لیکن دنیا میں باپ کی ممتا نہیں، ماں کی ممتا مشہور ہے، ماں کی ممتا مشہور ہے۔ اب ختم ہو رہی ہے میری بات۔ شہزادی فاطمہ کی 18 سالہ زندگی انتہائی کامل اور اکمل اور مکمل، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے زنان عالم کے لیے ان کے ہر رخ حیات پر بہترین روشنی ڈالی۔ آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک بیٹی کو باپ کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، یہ بھی بتایا کہ ایک زوجہ کو شوہر کی اطاعت کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک ماں کو بچوں کی تربیت کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پر یہ جملہ کہنا میری مجبوری ہے کہ شہزادی نے سب کچھ بتایا، لیکن شہزادی اپنی زندگی میں یہ نہ بتا سکیں کہ ایک بہن کو
بھائی کی محبت کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ کے ایسا نہیں کہ بھائی نہیں تھے، مگر بھائی جو تھے وہ بہت کم سنی میں انتقال کر گئے تھے، لہذا جناب فاطمہ یہ نہ بتا سکی کہ ایک بہن کو، یعنی ہو سکتا ہے زبانی بتایا لیکن پریکٹیکل طور پر نہیں بتا سکی کہ ایک بہن کو اپنے بھائی کی محبت کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ زینب کو، شہزادی زینب کو ثانیہ زہرا یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے، ثانیہ زہرا نے آواز دی ہوگی. ظاہر ہے کہ تاریخ جو ہے گواہ ہے اس بات پر، آپ کے کردار نے آواز دی ہوگی کہ اماں فاطمہ آپ کی زندگی کے اس خلا کو میں کربلا میں پر کر دوں گی، اور میں دنیا کو بتاؤں گی کہ ایک بہن کو بھائی سے محبت کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے. مدینے سے لے کے کربلا تک کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ایسی بے مثال بہن آپ کو تاریخ انسانیت میں نہیں ملے گی کہ جس نے اس طرح سے بھائی کی محبت کا حق ادا کیا ہو. دامن وقت میں گنجائش تو نہیں رہی، میں چاہتا ہوں بس بہت مختصر مصائب اور تخفیف زحمت. کس قدر جناب زینب کو محبت تھی اپنے بھائی سے، اس کا اندازہ ایک روایت سے لگا لیجئے. تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا علی نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت عبداللہ ابن جعفر سے پڑھا تو عقد سے پہلے آپ کو اطلاع ملی کہ زینب حجرہ عروسی میں بیٹھی ہوئی ظاہر و قطار رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. جناب فضہ نے آگے خبر دی کہ مولا شہزادی زینب کے آنسو رک نہیں رہے ہیں. مولا علی جلدی سے آئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا زینب اس طرح زار و قطار رونے کا سبب کیا؟ کیا میرے انتخاب پہ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہ بابا آپ کے انتخاب پہ مجھے اعتراض کیا ہو سکتا ہے، کوئی سوال نہیں ہے. کہ پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بابا آپ تو جانتے ہیں کہ میں بھیا حسین سے کس قدر محبت کرتی ہوں. بابا میں تو بھیا کے بغیر پل بھر بھی رہنا میرے لیے دشوار ہے. بے شک آپ عقد پڑھ دیں عبداللہ سے میرا، لیکن عقد سے پہلے عبداللہ کے سامنے 2 شرطیں رکھ دیجئے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ عبداللہ مجھے کم سے کم روزانہ 2 مرتبہ اجازت دیں گے تاکہ میں بھیا کے چہرے کی زیارت جا کے کر لیا کروں. اللہ اکبر، ایسی بہن کوئی مثال بہن سوچئے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ بابا عبداللہ سے کہہ دیجئے گا کہ اگر میرے ماجائے پہ کوئی وقت برا آ جائے اور میرا بھیا وطن چھوڑ کے کہیں پردیس جانے پہ مجبور ہو جائے اور میں ساتھ جانا چاہوں تو عبداللہ مجھے روک نہ دینا. اللہ اکبر. ان 2 شرطوں پر یہ تاریخی حقیقت ہے، روایت بھی بالکل صحیح ہے اور میرے مطالعے میں آئی اور سب علماء جانتے ہیں، آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان 2 شرطوں پر جناب زینب کا عقد حضرت عبداللہ سے ہو گیا. اور ایک شرط تو روزانہ پوری ہوتی رہی. روزانہ 2 مرتبہ جناب زینب بھائی کے گھر جاتی تھی بھائی کے چہرے کی زیارت کے لیے. اللہ اکبر، کیا محبت ہے بھائی اور بہن کے درمیان. اب ایک شرط باقی تھی. وہ شرط کب پوری ہوئی؟ جب رجب کی 28ویں تاریخ آئی اور 28 کی شب میں پتا چلا کہ بھیا مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ عبداللہ کے پاس آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ عبداللہ اب دوسری شرط پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے. اے عبداللہ میرا بھیا مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے جہاں میرا بھائی جائے وہاں میں ساتھ چلی جاؤں. جناب عبداللہ نے برضا اور رغبت خوشی سے اجازت دی. زینب آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی. جناب زینب بیت الشرف سے باہر نکلی. اچانک عبداللہ کی دوبارہ آواز آئی، زینب میری 2 باتیں سنتی جاؤ. جناب زینب کا دل دھڑکا، کہیں عبداللہ نے رائے تو نہیں بدل دی. آواز دی، عبداللہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے
مجھے بھیا کے ساتھ جانے سے روک نہ دینا۔ کہا شہزادی زینب میں جانے سے نہیں روک رہا ہوں۔ کہ پھر دوبارہ کیوں آواز دی، دوبارہ کیوں بلایا؟ کہ اس لیے بلایا ہے کہ سیدہ کا لال وطن چھوڑ کے پردیس میں جا رہا، اگر عالم غربت میں زہرا کے لال پہ کوئی آنچ آ گئی تو زینب قربانی کے لیے کیا لے جا رہی ہو؟ زینب جاؤ جاؤ، لیکن تنہا نہ جاؤ، ہاتھ خالی نہ جاؤ، ساتھ میں اون و محمد کو لے جاؤ۔ اگر کوئی سیدہ کے لال پہ وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اس زینب کے جذبہ ایثار پر ہمارا لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ جس کی دنیا میں اون محمد کے علاوہ کیا رہ گیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ یہاں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آقا حسین بے شک آپ نے نانا کے دین کی بقا کے لیے اکبر کو قربان کیا، اصغر کو قربان کیا، اور زینب نے اون محمد کو قربان کیا، مگر میرے مولا آپ کی قربانی میں اور آپ کی بہن کی قربانی میں ایک نمایاں فرق نظر آ رہا۔ میری جسارت معاف ہو میرے مولا، میرے آقا، آپ نے بے شک دین پر اپنے اکبر و اصغر کو قربان کر دیا، لیکن کم سے کم آپ کی نسل تو دنیا میں قائم ہے۔ آج ساری کائنات میں لاکھوں حسینی سادات پائے جاتے ہیں، مگر اس زینب کے جذبہ ایثار پر ہمارا کروڑوں سلام ہو کہ جس کی اولاد میں آج کوئی نہیں ہے، جو بھی سرمایہ تھا اسے زینب نے کربلا کے میدان میں قربان کر دیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگارہ واسطہ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بہرحال ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات انہیں جو زیارات سے مشرف فرما، جو بیمار انہیں شفا کامل و صحت عاجلہ عطا فرما۔ خصوصاً میرے معبود مولانا قاضی عسکری صاحب جو اس وقت ہارٹ کے پیشنٹ ہو گئے ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، انہیں اور ہمارے مولانا حسنین کراروی صاحب، محسن تقوی صاحب اور دیگر علماء کرام اور سبھی مومنین و مومنات میں جو بیمار ان سب کو شفا کامل و صحت عاجلہ عطا فرما، بحق بیمار کربلا، بحق محمد علیہ السلام۔ پروردگارہ جو مومنین مومنات دنیا سے گزر چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس موذی مرض کرونا سے دنیا کو نجات دے دے۔ پروردگارہ واسطہ تجھے حسین غریب کا، جس کی عزاداری کے دن قریب آتے جا رہے ہیں۔ ہر عزادار پریشان ہے میرے آقا، میرے اللہ، ہر عزادار پریشان ہے کہ محرم کا کیا ہوگا۔ یا اللہ تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہے، اس مرض کرونا سے جلد از جلد ساری دنیا کو نجات دے تاکہ تیرے اس بندے خاص کی عزاداری پوری آب و تاب سے ہو جس نے تیری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ معبود واسطہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ہم میں جو بے عمل ہوں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، جو مشتاق و زیارات ہوں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما، اور مرحومہ کے درجات بلند فرما، ان کو جوار معصومہ کونین میں جگہ عطا فرما۔